شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیراعظم نے پاکستان کے اس غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے کہ کشمیریوں کے حق کی خودارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ نگران وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس آئین اور قانون کے مطابق اپنے لائے عمل کے اعلان کے لیے اختیارات موجود ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے مشترکہ مفادات کے حصول میں دو طرفہ تعاون کے ممکنہ امکانات کی تلاش کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ جنوبی غزہ میں ایک اسکول پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری، ریگولر اور سپانسرشپ اسکیم میں درخواستیں جمع کروانے کی تاریخ میں 22 دسمبر تک توسیع۔ سمندر پار پاکستانی اپنے یا اپنے پیاروں کے لیے سپانسرشپ اسکیم کے ذریعے ڈالرز میں ادائیگی کریں اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر حج کے مقدس سفر پر روانہ ہو۔ حج بدل یا پچھلے 5 سال میں حج کرنے والے عازمین بھی درخواست دینے کے اہل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے قریبی بینک یا وزارت کی ویب سائٹ وزٹ کریں۔ حکومت پاکستان۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کشمیری عوام کے شانہ بشانہ رہنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج مظفر آباد میں آزاد جموں و کشمیر کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت جابرانہ طریقے سے قابض ہو کر معاملے سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ جموں و کشمیر کی حیثیت کی تبدیلی پر بھارتی سپریم کورٹ کی جانب سے بھارتی حکومت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدام کی توثیق کے فیصلے پر کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار پر آزاد کشمیر کابینہ نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا شکریہ ادا کیا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کشمیر نہ تو کبھی بھارت کا حصہ رہا ہے اور نہ ہی کبھی اس کا حصہ ہوگا۔ آج مظفر آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے تنازع کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے میں ہی مثمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی کوئی عدالت یا اسمبلی کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات نے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کو مزید تحریک دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں بھارت کے موقف کو عالمی برادری نے قبول نہیں کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین و قانون کی روشنی میں اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گا۔ اسلام آباد میں الیکشن کمیشن آفس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کی شق 3 کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کے انعقاد کے لیے واحد آئینی ذمہ دار ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت الیکشن کمیشن سے پوچھ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی نگرانی کر سکتی ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے واشنگٹن کے جاری دورے کے دوران اہم امریکی سرکاری اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کیں اور باہمی دلچسپی کے امور، عالمی و علاقائی سلامتی کے مسائل اور جاری تنازعات پر تبادلہ خیال کیا۔ بری فوج کے سربراہ نے امریکی وزیر خارجہ انتونی جے بلنکن، وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ، قومی سلامتی کی نائب مشیر جوناتھن فائنر اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل چارلس کیو براؤن سے ملاقاتیں کیں۔ فریقین نے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کی ممکنہ راہیں تلاش کرنے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ آج ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹانک میں پولیس لائن پر دہشت گردوں کے حملے کا مؤثر جواب دیا۔ واقعے میں 3 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا اور 3 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کارروائی جاری ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹانک میں پولیس لائنز اور ضلع خیبر میں فرنٹیئر کور پولیس کی مشترکہ چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے ٹانک پولیس لائنز پر دہشت گرد حملے کے بڑے منصوبے کو ناکام بنانے پر سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جاری رہے گی۔ جنوبی غزہ کے ایک اسکول پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 12 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے سرکاری خبر رساں ادارے وفا کے مطابق بے گھر فلسطینیوں نے اسکول میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔